بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز کی دنیا کے دوستو، آج ایک بہت ہی اچھی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی کہانی سناؤں، جن بھائیوں نے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلی کہانی بھی آپ سن سکیں۔ اسی طرح جو بھی ویڈیو آپ کے لیے میں بناؤں وہ آپ دیکھ اور سن سکیں گے۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ برسوں پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور رحم دل تھا۔ اس کی رعایا اس کے ہاتھوں بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس کی عمر شادی کی کافی ہو چکی تھی، مگر وہ بادشاہ اپنی من پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے رشتے اس بادشاہ کے لیے آئے اور بہت سے رشتے دیکھے گئے، لیکن اس بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ کی شادی کروانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی، تو سب نے بادشاہ کو بادشاہ کے حال پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب بھی اب اس کا ارادہ ہوگا یا کوئی لڑکی اس کو پسند آئے گی تو یہ شادی کر لے گا۔ دوستو، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ جب اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے گیا تو خواب کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت حسین لڑکی ہے جو کہ انتہائی حسین ہے، جس کی حسن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک باغ میں بیٹھی ہے اور باغ میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنا انگوٹھا چوس رہی ہے۔ بادشاہ کو یہ خواب بہت اچھی طرح سے یاد رہا۔ اگلے دن بادشاہ نے سوچا کہ یار، رات والی لڑکی، خواب والی جو لڑکی تھی وہ کتنی حسین تھی، لیکن پھر اسے ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب اگلا دن پھر بادشاہ جب اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے گیا تو اس رات بھی بادشاہ نے وہی خواب دیکھا۔ اب کی بار بھی وہی لڑکی بادشاہ کی خواب میں آئی اور بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اسی باغ میں بیٹھی انگوٹھا چوس رہی ہے۔ اب بادشاہ کو اس چیز کا ہونے لگا کہ یہ لڑکی دوسری بار میری خواب میں آ رہی ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ میں جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ کروں۔ اگلے دن بادشاہ اس خواب کو دوبارہ بھول گیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا۔ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ گیا تو ایک دفعہ پھر قدرت نے اسے دوبارہ وہی خواب دکھایا جسے وہ پہلے سے دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار تو بادشاہ نے تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں صبح اس لڑکی کی تلاش میں ضرور نکلوں گا۔ لہٰذا بادشاہ اللہ کا نام لے کر اگلی صبح اپنے وزیر کو بلایا اور اپنے وزیر سے کہا کہ بھئی دیکھو، میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، میرے پیچھے میری سلطنت کا، میری رعایا کا تم خیال کرنا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہونے دینا۔ وزیر جو کہ ایک نیک دل آدمی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر ہو کے جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جب بھی آؤ گے آپ کو آپ کی ریاست پہلے جیسی ملے گی۔ اب یہ کہہ کر وہاں سے بادشاہ روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے صرف ایک گھوڑا اور اپنی ضروریات کی چند چیزیں لیں۔ اب اسے بیچارے کو پتہ تو نہیں تھا کہ اس کا جو سفر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یا اس کا سفر کہاں پہ جا کے ختم ہوگا۔ بس اللہ کا نام لے کر اس نے گھوڑے کو ایک راستے پر ڈال دیا اور گھوڑا جو ہے وہ اس راستے کی طرف چلنے لگا۔ چلتے کافی دن گزر گئے، شہر سے گاؤں، گاؤں سے جنگل، اسی طرح وہ چلتا رہا، لیکن اس سے اس کی منزل کچھ سجائی نہیں دے رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی منزل ہے کہاں پر۔
اب ایک خواب میں کوئی لڑکی آ جائے، وہ خواب اس نے میں لڑکی اس نے دیکھ لی، اب وہ اس لڑکی کے پیچھے جو ہے وہ نکل کھڑا ہو اور وہ جا کے تو اس لڑکی کو ڈھونڈے، تو یہ تو مطلب ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بہرحال اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی خواب والی اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا۔ کرتے کرتے وہ بادشاہ ایک جنگل میں پہنچ گیا، اور اس جنگل میں اس نے ایک جھونپڑی دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی کے باہر 4 بچے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ بچے کچھ زیادہ بڑے نہیں تھے لیکن اتنے زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے۔ تو وہ بچے جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب بادشاہ کو تجسس ہوا، بادشاہ ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے جھگڑا کرنے کی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو وہ بچے جو ہے وہ بادشاہ کی طرف دیکھے اور دیکھ کر کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ سلامت، آپ شکل و صورت سے کوئی بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہی ہم چاروں کا فیصلہ کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا تم لوگوں نے صحیح پہچانا، میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں، اور تم لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حق پر اور جائز جو فیصلہ ہے تم لوگوں کا وہ میں کروا دوں گا، تو اپنا مسئلہ بیان کرو۔ تب ایک بچہ جو کہ ان میں تھوڑا بڑا تھا وہ بولا، اس نے کہا کہ یہاں اس جھونپڑی میں ہمارے ایک مرشد پاک جو تھے، ایک بزرگ تھے، وہ رہا کرتے تھے، تو انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ساری زندگی کی ریاضت سے خوش ہو کر 4 چیزیں جو ہے 4 چیزیں یہ ان کو بخش دیں، 4 چیزیں ان کو دیں، 4 چیزیں ایسی دیں، ایسی 4 کرامتی چیزیں دیں کہ جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب پہلی چیز جو ہے وہ ایک لاٹھی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ ایک دیگچی ہے جس میں ہانڈی پکائی جاتی ہے، تیسری چیز جو ہے وہ انہوں کو ایک کپڑا دیا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ایک جوتیوں کا جوڑا ہے، ایک پاؤں میں پہننے والی جوتی ہے۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیر صاحب کو دی ہیں، ان کی عمر بھر کی ریاضت سے خوش ہو کر۔ اب پیر صاحب جو ہے وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اب ہمارے پاس آ گئیں، کیونکہ ہم یہاں پیر صاحب کے پاس ہی رہتے تھے، انہی کے پاس پلے بڑے ہیں، انہی کے پاس وقت گزارا ہے، تو اس لیے اب پیر صاحب کے چلے جانے کے بعد اس چیز پر حق ہمارا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں ان پہ حق ہمارا ہے، تو ہم انہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور کوئی جو ہے وہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے، تو میں جو ہے اسی لیے ہم دونوں میں لوگوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور ہم چاروں جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ اب بادشاہ زیر لب مسکرایا، اس نے کہا دیکھو بیٹا، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ تو چند روپوں کے عوض بازار میں مل جاتی ہیں، تو ان کے لیے تم لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر ان میں کیا ایسی کرامت ہے کہ جو ان کے لیے کوئی لڑا جھگڑا جائے، تو تم لوگ میرے خیال میں تو یہ کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں ہے، جو بھی تمہارے سمجھ میں آتا ہے تم لوگ لے لو۔ تو اب وہ جو بچے تھے وہ بادشاہ کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے، اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو ان چیزوں کی کرامت کا نہیں پتہ، اگر آپ کو ان کی کرامات کا پتہ ہوتا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس قدر قیمتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم لوگ لینے کے لیے کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں مجھے کرامت کا نہیں پتہ، آپ بتاؤ کہ ان چیزوں میں کیا کرامت ہے۔ انہوں نے کہا یہ لاٹھی، اگر کوئی بندہ مر جائے، 3 مرتبہ اس لاٹھی پر کلمہ پڑھ کے اس کی چارپائی جس پر اس کی لاش پڑی ہو، اس کی چارپائی کے نیچے سے اس لاٹھی کو آپ گما دو، جب 3 بار چارپائی کے نیچے آپ اس لاٹھی کو گماؤ گے تو وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ یہ رومال، اس رومال کو آپ ایک کونے سے پکڑو اور اس کو ہوا دینی شروع کرو، یا اس کو جو ہے وہ ہلانا شروع کرو، تو دوسرے کونے سے جتنی چاہو رقم، جتنی چاہو نوٹ، جتنی چاہو پیسے وہ برس دیں گے، ڈھیر لگ جاتا ہے پیسوں کا۔
یہ ہانڈی، یہ دیگچی جسے آپ ایک معمولی دیگچی سمجھ رہے ہیں، اس پہ آپ کپڑا ڈال دو اور پھر آپ بولو کہ اس دیگچی میں کوئی بھی چیز بولو کھانے کی، وہ اسی وقت تیار ہو جائے گی۔ آپ کپڑا ہٹاؤ، وہ چیز آپ کو تیار ملے گی اور آپ اس کو کھا سکو گے۔ اور یہ جوتیاں جو بھی بندہ اپنے پاؤں میں پہن لے گا، ان جوتیوں کو اپنے پاؤں میں پہن کے وہ جہاں ان کو جانے کا حکم دے گا، جہاں پر وہ جانا چاہے گا، یہ جوتیاں اس کو اڑا کر وہاں پر لے چلیں گی اور وہ بندہ اڑ کر وہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بادشاہ نے جب یہ 4 چیزوں کی خصوصیات سنی تو بادشاہ دنگ رہ گیا۔ اب بادشاہ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے اللہ رب العزت کی جو بنائی ہوئی، اس میں بڑی بڑی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اسرار و رموز جو ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے ان چاروں سے کہا کہ دیکھو بھی، ایسا ہے کہ میں تم چاروں کے درمیان ایک فیصلہ کرا دیتا ہوں، اور وہ فیصلہ میں تم چاروں کے درمیان یہ کرا دیتا ہوں کہ تم چاروں، میں ایک بادشاہ ہوں، میرے پاس تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، میں جنگل کی طرف منہ کر کے جنگل کی طرف 4 تیر جو ہے ان کو چھوڑ دوں گا۔ تیر جہاں پر جا کر گریں گے، تم چاروں وہاں پہ بھاگ کے جاؤ گے اور ان تیروں کو اٹھا کر لے کے آؤ گے۔ جو تم میں سے سب سے پہلا تیر لے کر میرے پاس آئے گا، وہ جو چیز مجھ سے مانگے گا، میں ان 4 چیزوں میں سے اس کو وہ چیز دے دوں گا۔ دوسرے نمبر پر جو آئے گا، بچی ہوئی 3 چیزوں میں سے اس کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ اس کو مل جائے گی۔ پھر اسی طرح تیسرا جب آئے گا تو 2 چیزیں جو بچ گئی ہوں گی اس میں سے لے لے گا، اور جب آخری بندہ آئے گا تو جو بھی چیز آخر میں بچی ہوگی وہ لے لے گا۔ تو اگر تم لوگوں کو میرا یہ فیصلہ پسند ہے اور تم میرے اس فیصلے کی عزت کرتے ہو، تو میں 4 تیر جو ہے وہ جنگل کی طرف منہ کر کے چھوڑتا ہوں، اور تم جو ہے وہ ان کے پیچھے جاؤ اور وہ جلدی سے تیر اٹھا لاؤ۔ جتنی جلدی تم لوگ تیر لے کر میرے پاس آؤ گے، اتنی جلدی میں تم لوگوں کو جو ہے وہ تمہاری چیزیں تقسیم کر کے اپنے سفر کے لیے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں نے ابھی بہت سفر کرنا ہے اور میرا راستہ بہت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے اور میری منزل کہاں پر ہے۔ ان چاروں بچوں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک زبردست فیصلہ ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ چاروں تیر چھوڑ دیجئے اور ہم وہ 4 تیر جنگل کی طرف سے جا کے اٹھا کر لے آتے ہیں، اور جو پہلے آئے گا وہ پہلے چیز لے لے گا، دوسرے نمبر پہ دوسری اور تیسری، پھر اسی طرح آپ تک چیزیں تقسیم کر دیجئے گا۔ اب بادشاہ نے اپنا کمان اتارا، اس پہ تیر چڑھایا، اور پھر اس نے جنگل کی طرف باری باری 4 تیر پھینک دیے، اور بچوں سے کہا کہ تم لوگ جا کر ان تیروں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ بچے وہ تیر ڈھونڈنے کے لیے فٹافٹ بھاگ کر جنگل کے اندر کی طرف گھس گئے اور ان تیروں کے پیچھے جا کر ان تیروں کو ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں بادشاہ نے کیا کیا کہ وہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور وہ رومال جو ہے لاٹھی کے اوپر لپیٹ کر اسے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور وہ دیگچی بھی اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی۔ جوتیاں پہنی، جوتیاں پہن کر کہا کہ اے کراماتی چپلو، مجھے میری خواب والی شہزادی کے محل میں لے چلو، میں اس شہزادی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو میرے خواب میں آئی تھی۔ لو جی، بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ جوتیاں ہوا میں بلند ہو گئیں، اور پھر ہوا کی رفتار سے بادشاہ ہوا میں سفر کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کہاں سے کہاں نکل آیا، اور وہ بچے جو تیر لینے گئے تھے، ابھی تک ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ واپس نہیں آیا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر اسی طرح سفر کرنے کے بعد ان جوتیوں نے بادشاہ کو ایک بہت بڑے عالی شان محل کی چھت پر اتار دیا۔ محل کی چھت پر اتر کر بادشاہ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اب وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت صبح کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، روشنی تھی، اور وہ روشنی میں شہزادی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اے میری طلسماتی چپلو،
اے میری کراماتی چپلو، مجھے یہاں سے وہاں لے چلو جہاں یہ شہزادی جو ہے باغ میں بیٹھ کر انگوٹھا چوسا کرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس باغ میں پہنچ گیا جہاں پر شہزادی بیٹھ کر انگوٹھا چوسا کرتی تھی۔ خیر وہ باغ سے باہر ہی اترا تو اس نے دیکھا کہ اس باغ کے بالکل سامنے ایک گھر ہے جس میں شاید کوئی رہتا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا، بیٹا کون ہو تم اور میرے دروازے پر دستک کیوں دی ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا، اماں جی میں ایک مسافر ہوں اور میں اب دن ڈلنے کو ہے، رات ہونے کو ہے، تو میں آپ کے گھر میں قیام کروں گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کے بدلے میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، بہت سے پیسے دوں گا جو کہ آپ کے استعمال کے لیے ہوں گے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرے علاوہ تو اس گھر میں اور کوئی رہتا نہیں ہے، تو بیٹا تم آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو روکھا سوکھا میں کھاؤں گی وہ تم بھی کھا لینا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہیں کھانے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو کہو گی وہ میں تمہیں کھلوا دوں گا اور تمہیں جتنے پیسے کہو گی میں تمہیں دوں گا، بس تم مجھے اس گھر میں رہنے دو۔ تو اس مائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم گھر کے اندر آ جاؤ اور میرے گھر میں رہو۔ بادشاہ اس مائی کے گھر کے اندر داخل ہوا، اگرچہ وہ بادشاہ کے شایان شان گھر نہیں تھا، لیکن بادشاہ کو یہی گھر اس وقت غنیمت لگا۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے شہزادی کا محل بھی دیکھ لیا ہے اور اسے رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا ہے۔ اس نے اس کپڑے کو ایک طرف سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو کپڑے کے دوسرے کونے سے بہت سے پیسے نکل کے گرے جو کہ اس نے اس مائی کو دے دیے، لیکن یہ کام اس نے اس مائی کے سامنے نہیں کیا، تو وہ بہت سے پیسے اس نے مائی کو دے دیے۔ اسی طرح بادشاہ نے جو ہے ہانڈی کے اوپر کپڑا ڈالا اور اس میں اچھی چیز، بہت ہی اچھی چیز، لذیذ چیز پکنے کے لیے کہی، اور پھر بہت ہی اچھی اور لذیذ چیز جو ہے وہ ہانڈی میں پک کر تیار ہو گئی، اور جو اس بادشاہ نے خود بھی کھائی اور اس کو مائی کو ساتھ لے کر مائی کو بھی کھلائی۔ تو اسی طرح بادشاہ جو ہے